اور جون کا مہینہ ہے 2026. یہ ڈیٹ مینشن کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ بعض لوگ بہت پرانا بیان نیا کر کے چلا رہے ہوتے ہیں تو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ اسی محرم کا بیان ہے. جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے گاڑیوں سے نوحے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور سبیلیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. سب سے پہلی علامت تو نوحے کی آوازیں. لوگ گانے بجانے چھوڑ کے مرثیے لگا دیتے ہیں, نوحے لگا دیتے ہیں. گانے چھوڑنا تو اچھی بات ہے, لیکن کیا یہ مرثیے لگانا, نوحے لگانا اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور جو کچھ ہم محرم میں کر رہے ہوتے ہیں وہ اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ فیس بک پہ صحابہ کرام کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے. جہلم والی سرکار بھی حرکت میں آ جاتی ہے, ان کو موقع مل جاتا ہے. جہلم والی سرکار کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو شیعہ روافض ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں, لیکن جہلم والی سرکار کا کہنا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں. بھائی جب آپ اہل سنت والجماعت میں سے ہو تو وہ عقیدے رکھو جو اہل سنت والجماعت کے. میں تو جہلم کو زیادہ نہیں چھیڑتا آج کل, پتہ ہی آپ کو, نہیں نام لیتا. صحابہ کا معاملہ بہت حساس ہے, بہت سینسٹیو ہے. کل جہلم والی سرکار کا ایک کلپ نظر سے گزرا اور فرما رہے تھے کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو یہ اتنے سارے صحابہ کہاں تھے, اتنے سارے صحابہ کہاں تھے. کوئی موقع طنز کا چھوڑا نہیں جاتا صحابہ کرام پر. نئی جنریشن کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے صحابہ کرام سے. یہ تو پھر ہم بھی سوال کریں گے جب سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا تو اتنے سارے صحابہ کہاں تھے. حضرت حسین کربلا کے میدان پر تھے. اس وقت میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا, میسج کر کے لوگوں کو اطلاع دی جاتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور مدد کے لیے لوگ پہنچتے تو کتنا ٹائم لگتا پہنچنے میں. لیکن جب انسان کے ذہن میں, دماغ میں کسی کی نفرت بیٹھ جاتی ہے, کسی کا بغض بیٹھ جاتا ہے, تو وہ ہر مثبت چیز کو بھی منفی لے کے جاتا ہے, اور منفی تو منفی رہتی ہے. صحابہ کرام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے وقت بوڑھے ہو چکے تھے. عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر, یہ بڑے اصحاب تو یہی تھے جن کو فالو کیا جاتا تھا. انس ابن مالک, یہ سارے بوڑھے صحابہ تھے. اور بڑی بات یہ کہ جوان بھی ہوتے تو کیا کر لیتے, سینکڑوں کلومیٹر دور ایک واقعہ ہو رہا ہے, کسی کو کیا پتا, وہ تو بعد میں اطلاعات پھیلتی ہیں. دوسری بات, سیاسی اختلافات, جیسے ہم آج بھی کہتے ہیں نا, آج بھی کہ جس چیز میں کوئی نص موجود نہیں ہوتی, سیاسی اختلاف ہوتا ہے, تو اس کو اعتدال سے ہی لینا چاہیے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہر شخص نے کربلا کے واقعے سے نا, کربلا کے واقعے سے اپنا منجن بیچنے کی کوشش کی ہے. اپنا منجن, باطلوں کی بات کر رہا ہوں, باطل لوگوں کی. جتنی بات ہے اتنی رہنے دینا چاہیے. ہماری نظر میں تاریخ کا یہ بدترین ظلم تھا جو سیدنا حسین اور اہل بیت پر ہوا, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو زیادہ بڑا ظلم قرار دیا ہے. یہ ان کی ذاتی رائے ہے. ہماری رائے میں حضرت حسین کا قتل یہ زیادہ بڑا ظلم تھا. وجہ اس کی یہ کہ یہ ظلم حکومت کی طرف سے ہوا ہے, جبکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول کا قتل خوارج کی طرف سے ہوا ہے.
سیدنا حسین کا قتل ایسی حکومت کی طرف سے ہوا ہے جو اسلام کی طرف منسوب تھی، جس کی نسبت تھی اسلام، اسلامی حکومت ہے. تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ اسلامی حکومت تو اہل بیت کی محافظ ہوتی ہے، نواسہ رسول کو ایک اسلامی حکومت نے کیسے قتل کر دیا؟ ایک گورنر ابن زیاد نے کیسے قتل کر دیا؟ دوسرا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے کو شہید کیا گیا ہے. یہاں تو پورے اہل بیت کو، جو بھی ان کے ساتھ جوان تھے، سب کو شہید کر دیا گیا. لیکن اس بیس پہ میں ڈاکٹر اسرار کو اہل بیت کا دشمن قرار دینا شروع کر دوں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کا قتل زیادہ مظلومانہ تھا. اس ان کے تجزیے پہ میں کہوں کہ وہ اہل بیت کے دشمن تھے، تو یہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نیچے لوگوں نے گالیاں دی بھی ہیں، برا بلا کہا ہوا ہے ان کو. بھائی ان کی رائے ہے یہ. وہ سیدنا حسین کے قتل کو بھی ایک ظلمن قتل مانتے ہیں اور حضرت عثمان کے قتل کو بھی ظلمن قتل مانتے ہیں. تو اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. ہماری رائے یہی ہے، اہل سنت والجماعت میں اکثریت کی رائے یہی ہے کہ انتہائی بہیمانہ قتل، انتہائی ظالمانہ قتل نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کا اصل ذمہ دار عبید اللہ ابن زیاد یا کوفر کا گورنر تھا. یہاں بھی دیکھو، جب خالی ذہن ہو کے تحقیق کرو گے نا تو درست نتیجے تک پہنچو گے. خالی ذہن ہو کے، ہمارے ہاں خالی ذہن ہو کے تحقیق نہیں کی جاتی ہے. دو چیزیں ہمیشہ زندگی میں پلے میں باندھو زندگی بھر کے لیے. ایک، جب بھی کوئی اسکالر تقریر کرتا ہے، یا تو اس کا تعلق ہوگا واعظ و نصیحت سے، لوگوں کو کسی بات پہ ابھارنا، موٹیویٹ کرنا. اس میں تقریر جذباتی بھی ہو سکتی ہے، بلکہ اس میں قرآن مجید کا انداز بیان بھی ایسا ہے کہ انسان کو جوش دلاتا ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان بھی بعض دفعہ ایسا ہے کہ ایک موٹیویشن ملتی ہے، جوش آتا ہے طبیعت میں، کلام میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. اب یہاں علماء لکھتے ہیں کیا مطلب؟ جس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے وہ کافر ہو گیا؟ نبی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن، بولیں نہیں ہے. بھائی ہم کہیں گے کہ اصل میں یہاں کلام میں ایک سختی پیدا کی گئی ہے. اصل میں کلام کا مطلب ہے مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے، تو وہ مومن، آپ پیٹ بھر کے کھائیں، آپ کا پڑوسی بھوکا سوئے، اس سے آپ کافر تھوڑی ہو جاتے ہو. لیکن موٹیویٹ کرنے کے لیے، موٹیویشن کے لیے کہ کام تو کم بخت کافروں والا کر رہا ہے، خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، تیرا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، تو اس میں کلام میں مبالغہ پیدا کرنا یہ بلاغت ہے. مثال کے طور پر آپ گئے جمشید کے پاس ادھار لینے کے لیے، جمشید نے آپ سے جان چھڑانی ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ میرے پاس تو ایک دھیلا نہیں ہے. حالانکہ 5-10 روپے پان گٹکے کے پیسے تو اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ کہے تھوڑے سے ہیں، زیادہ نہیں ہے، کلام تو سچ ہو جائے گا. لیکن جو کام وہ آپ سے کروانا چاہتا ہے، کہ آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہے، یہ مایوسی نہیں ہوگی. لہذا وہ کہتے ہیں میرے پاس تو ایک دھیلا نہیں ہے. بھائی آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کچھ پیسے تو ہیں اس کے پاس. کلام میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے. تو جب کسی کو کسی عمل پہ ابھارنا ہوتا ہے تو اس وقت موٹیویشن کے لیے کلام میں مبالغہ پیدا ہوتا ہے، کیا جاتا ہے. یہ عقل مند لوگ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قاتل کی سزا ہمیشہ کی جہنم بتائی ہے. قاتل کی سزا کیا بتائی ہے؟ کسی جرم پہ مسلمان کو ہمیشہ جہنم کی سزا نہیں سنائی گئی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جس نے کسی مومن کا قتل کیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی ہمیں تو قرآن سے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، ایک دن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل آئے گا.
یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے، صحابہ تابعین سے چلا آ رہا ہے، چاروں اماموں کا العقیدۃ الطحاویہ مشہور عقیدے کی کتاب ہے، اس میں بھی یہی ہے، مسلمان نکلے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیوں کہا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے، یعنی مفہوم تو یہی ہے نا، تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ رہے گا جہنم میں۔ بھائی بتانا، یہاں کہتے ہیں علماء نے لکھا ہے یہاں ہمیشہ مکث طویل، بہت زیادہ عرصہ، اتنا عرصہ گویا کہ ہمیشہ۔ اب اگر اللہ بتاتے بہت زیادہ ٹائم جہنم میں جلے گا تو قاتل کہتا ہے یار نکل ہی آئیں گے نا، تو اللہ نے بتا دیا اتنا ٹائم، گویا کہ ہمیشہ۔ جیسے لوگ کہتے ہیں میں تجھ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا، تو فوراً نہیں شروع کر دیتے، سال 2 سال لگاتے ہیں بات شروع کرنے میں۔ تو اللہ کے کلام میں بھی تعبیرات ہیں، نبی کے کلام میں بھی، جتنے بھی واعظ و نصیحت والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کلام میں موٹیویشن کے لیے مبالغہ پیدا کرتے ہیں، خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ لیکن جب کسی کوئی تحقیق پیش کی جاتی ہے، کوئی ریسرچ پیش کی جاتی ہے، اس میں مبالغہ پیدا کرنا یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ کی کوئی ریسرچ ہے اور اس میں آپ مبالغہ پیدا کر رہے ہو، اس کا مطلب ریسرچ پیش کرنا مقصد نہیں ہے، اس ریسرچ کے ذریعے کسی کام پہ ابھارنا مقصد ہے۔ تو کیوں آپ وہ کام پہ ابھار رہے ہیں؟ ہم آپ سے ریسرچ مانگ رہے ہیں، آپ اس میں کسی چیز پہ ہمیں ابھارنا کیوں چاہتے ہیں؟ کربلا کا واقعہ عام طور پہ جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے، اس سے مقصد کربلا کے واقعے کی تحقیق نہیں، بلکہ بظاہر، پہلے میں بتاؤں، اہل بیت کی محبت پیدا کرنا مقصد، لیکن حقیقت میں اہل بیت کی محبت کا لیبل لگا کے صحابہ کا بغض پیدا کرنا مقصد۔ تو جب مقصد صحابہ کا بغض پیدا کرنا ہے تو ریسرچ پھر ریسرچ کے اسٹائل میں ہوگی یا زمین آسمان کے قلابے ملائے جائیں گے اس میں؟ بولو، پھر ریسرچ کے اسٹائل میں نہیں ہوتی۔ تو ہر شخص کربلا کے واقعے کو اس اسٹائل میں پیش کر رہا ہے جس سے وہ اپنے باطل عقیدے اور باطل نظریات آپ کو دینا چاہتا ہے، اپنے باطل نظریات۔ وہ کام جو سیدنا حسین نے نہیں کیے ان کاموں پہ ابھارا جاتا ہے۔ تو چند باتیں اس کربلا سے متعلق یاد رکھیں۔ پہلا نظریہ میں نے بتایا، یہ کائنات کا بدترین ظلم ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ انسان کانپ اٹھتا ہے جب یہ واقعہ پڑھتا ہے، سنتا ہے۔ اور عبید اللہ ابن زیاد جو اس واقعے کا مین کردار ہے، اس کی تعریفیں کرنا، اس کو رحمت اللہ علیہ کہنا، یہ سب چیزیں لعنت کا سبب ہیں۔ اہل بیت سے محبت اہل سنت والجماعت کے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اہل بیت سے کوئی محبت نہ کرے، اور سب سے زیادہ محبت اہل بیت سے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر نے کی ہے، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ پروٹوکول ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے، اور حضرت عثمان بھی شامل ہے اس میں۔ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت پہرا دینے کے لیے حسن و حسین تھے، بچانے کے لیے، حفاظت کے لیے کون تھا؟ حضرت حسن اور حسین، کہ پہلے ہمارے سینے پہ تلوار لگے گی پھر وہاں تک جاؤ گے۔ وہ خوارج راستہ بدل کے آئے ہیں۔ صحابہ کرام آپس میں محبت سے تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا اہل بیت کا دیگر اصحاب سے اور دیگر اصحاب کا اہل بیت سے۔ ایک سیاسی اختلاف ہوا ہے، اس سیاسی اختلاف کو ذاتی بغض بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ سیاسی اختلاف میں 2 لفظوں میں بیان کرتا ہوں تاکہ میں پھر آگے چلوں۔ ہمارے جامعہ کے ایک بخاری کے طالب علم نے مجھ سے پوچھا یہ نا کہ یہ کیسے تلواریں چلی آپس میں۔ میں نے کہا بھائی 2 لفظوں میں مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا عثمان کا قتل مظلومانہ ہوا، سب مانتے کہ نہیں مانتے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالبہ تھا
امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں کا حکومت قصاص لے. یہ کس کا مطالبہ تھا؟ حضرت معاویہ کا. آپ بھی بنو امیہ میں سے تھے, حضرت عثمان کے خاندان میں سے تھے. خاندان کے فرد کو حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حکومت سے مطالبہ کرے؟ حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ مدینہ میں حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر سیدنا عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا گیا تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آج اگر یہ حالات پیدا ہوں تو سیم وہی حالات ہوں گے جو اس وقت ہوئے تھے. اسے کہتے ہیں اصطلاح میں تکوینی امور. کچھ تکوینی امور ہوتے ہیں. جب بھی کسی کا مظلومانہ قتل ہوتا ہے خلفشار پیدا ہوتا ہے, دھڑے بنتے ہیں, یہ نیچرل ہے. ایک اور سوال سبیلوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ محرم میں سبیلیں لگانا, ان سبیلوں سے پانی پینا. تو دیکھیں وہ بھی شیعہ حضرات کا مسلک ہے. ان کا کانسیپٹ ہے کہ وہ حضرت حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی کو چھیڑے نہیں, اپنا مسلک چھوڑے نہیں, دوسرے کو چھیڑے نہیں. یہ میں اہل سنت والجماعت کے لیے مسائل ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ہمارے لیے کسی بھی چیز کے جائز اور ثواب ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. دلیل قرآن و سنت ہے, صحابہ ہیں. تو ہمیں نہ اہل بیت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے, نہ صحابہ سے, نہ قرآن و سنت سے کہ محرم میں صحابہ نے سبیلیں لگائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت میں سے کسی نے سبیلیں لگائی ہوں یا انہوں نے سبیلیں لگانے کا حکم دیا ہو, کہیں بھی نہیں ملتا. یہ عمل بھی بدعت ہے, ناجائز ہے, اس سے اجتناب کریں. اور ایک عجیب بات ہے, کبھی آپ اس کو غم کا مہینہ کہتے ہیں اور کالے کپڑے پہنتے ہیں اور سبیلیں لگا کے لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں. تو یہ تو خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے نا, خوشی کے موقع پہ کھلایا پلایا جاتا ہے. تو یہ ایک کنفیوژن ہے کہ یہ خوشی منا رہے ہیں کہ غم منا رہے ہیں. تو کھلانا پلانا خوشیوں کے موقع پہ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں, نہ سبیل لگائیں, نہ اس پہ کھڑے ہو کر پانی پئیں. جو لگا کے بیٹھا وہ اس کو چھیڑے نہیں, آپ تنگ نہ کریں, وہ اس کا مسلک ہے, اس کو چھوڑ دیں. دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں, کس کو آپ قابو میں کریں گے؟ ملک میں انارکی پھیلتی ہے, ملک میں فسادات ہوتے ہیں. کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو ٹاؤنٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, طنز تانے کی ضرورت نہیں ہے. جو لگا کے بیٹھا ہوا ہے لگائے, جو پی رہا ہے اس کو پینے دیں, چھیڑے نہیں. لیکن میں آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوں جو اس وقت میرا پروگرام سن رہے ہیں, اگر آپ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہیں, آپ اہل سنت والجماعت میں ہیں, یا تو میں بار بار کہتا ہوں پورے شیعہ ہو جائے نا. پھر آپ ڈبل مسلکوں پہ چلنا تو یہ دنیا میں کسی کا بھی اصول نہیں ہے کہ آدھا ادھر آدھا ادھر, وہ تو کہیں کا بھی نہیں ہوتا. یا تو پورے ادھر ہو جائیں یا پھر پورے اہل سنت والجماعت بن جائیں. تو اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ سبیلیں لگانا یہ جائز کام نہیں ہے, کیونکہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کسی کو شربت پلا رہا ہے, پانی پلا رہا ہے, تو پانی پلانا تو بڑا اچھا کام ہے. پانی پلانا اچھا کام ہے, پورے سال کسی دن کو خاص کر لینا یہ اچھا کام نہیں ہے. تو اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے. تو اگر کوئی پیاسا آپ کو نظر آتا ہے تو محرم میں ہو تو محرم میں بھی پلائیں, سفر میں ہو تو سفر میں بھی پلائیں. لیکن کوئی پیاسا نہیں ہے تو جیسے آپ پورے آج اگر دنیا انسانیت پہ رحم کھانا چاہتی ہے, آج اگر امریکہ, برطانیہ, جرمنی, فرانس جو دنیا کے لیڈر کہلائے جاتے ہیں, آج اگر یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کو تباہی سے بچائیں, جو اصل ظالم ہے نا یہودی, اس کا ہاتھ روکنا ہے, تو آج اگر یہ اسرائیل کا ہاتھ زبردستی روک لیتے ہیں تو دنیا بڑی تباہی سے بچ جائے گی. اور اگر یہ دنیا اسرائیل کا ہاتھ نہیں روکتی اور اس جنگ کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرتی, تو بھائی جو تیسری جنگ کی طرف معاملات جا رہے ہیں اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تہذیب کے ٹھیکیدار ہیں. ہمیں قرآن و سنت میں اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے یہود پہ ذلت کو مسلط کر دیا ہے. اس آیت میں اور اس حدیث میں جو میں نے تقاتلون الیہود والی حدیث پڑھی, اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل انتہائی کمزور تھے, فرعون کا ظلم اور بربریت کا شکار تھے, اللہ سورہ قصص میں کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, ہم نے ارادہ کیا کہ زمین میں کمزور ترین لوگوں کو اٹھا کے زمین کا امام بنا دیں گے, طاقتور پہ غالب کر دیں گے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کہتے ہیں دنیا کے نقشوں میں جو غالب ہوتا ہے, جس کی فتح اسباب کی دنیا میں یقینی ہوتی ہے, میں بہت تھوڑی سی جماعت کو طاقتور بنا کے دنیا کا امام بنا دیتا ہوں. ہمیں اللہ کی رحمت سے اور قرآن اور حدیث کی جو بشارتیں مل رہی ہیں اس سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ابھی حالات ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ اسرائیل کی شکست پہ اور یہودیوں کی ہمیشہ کے لیے شکست پہ یہ اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہوگی کہ تمہاری جو بڑی جنگ ہوگی، نبی نے کیا فرمایا؟ اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی. لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. ہر دور میں لڑائی ہوئی ہے، جہاد ہوا ہے. آپ اس ہسٹری اٹھا کے دیکھ، کہیں نہ کہیں جہاد ہمیشہ ہوتا رہا ہے. تو آج بھی ایسا ہوگا. اور بالآخر یہ معاملات اگر بین الاقوامی دنیا نے کنٹرول نہیں کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں انشاءاللہ بہت جلد پوری ہونے والی ہیں. اور یہ جو ان کو عزت ملی ہے نا، یہ اصل میں بہت بڑی ذلت کی تمہید ہے. جب کسی کی بہت بڑی بےزتی کرنی ہوتی ہے تو اس کو پہلے بہت زیادہ عزت دینی پڑتی. اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا، میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں آپ. اور یہ تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے، اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی، اور اس کا ذمہ دار برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل ہوگا، جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے. دنیا میں دو بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، ان دونوں بڑی جنگوں میں کہیں بھی کسی مسلمان کا نام بولو نہیں آئے گا، کہیں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کسی فلاں مسلم کی وجہ سے ہوئی ہے یہ جنگ. اور اب تیسری جنگ عظیم کی طرح، اور یہ جنگ ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں. قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے، تلوار کی زور سے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. اے اللہ ہم نے ان غیر مسلموں سے سلوک کیسا کرنا ہے یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. 28واں پارہ. جو بھی غیر مسلم ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں ان سے اچھے سلوک سے منع نہیں کر رہا، بلکہ اچھے سلوک کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی یہودی بیمار ہوتا اس کی بھی عیادت کے لیے اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتے. ہمارے نبی کی زوجہ ایک یہودی خاندان سے تھیں، وہ اپنے یہودی خاندان کو ہدیے دیا کرتی تھیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے انہیں منع نہیں کیا. ہماری دشمنی یہودیوں سے نہیں ہے، عیسائیوں سے نہیں ہے، ہماری دشمنی ان یہودیوں سے ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالی نے اپنے محبوب ترین پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ وقربناہ نجیہ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ پیغمبر جن کو کوہ طور پہ بلا کے میں ان سے سرگوشیاں کیا کرتا تھا، اس پیغمبر کو اللہ نے اس قوم کی طرف بھیجا. کس قدر ٹینشن دی یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو. ہٹلر جو تھا نا دوسری جنگ عظیم میں، میں تو جرمنی گیا ہوں نا، میں نے وہ قبرستان بھی دکھایا تھا یہودیوں کا. ہٹلر نے یہودیوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا، جو بالکل غلط کیا. ہم اس ظلم کو کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، دیگوں میں اٹھا اٹھا کے زندہ ڈال دیا کرتا تھا. ہم اس عمل میں ہٹلر کی بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کرتے. لیکن اس نے ایک تاریخی الفاظ کہے تھے، اسے پتا تھا دنیا مجھے برا کہے گی بعد میں کہ لاکھوں یہودی مار دیے میں نے. اس نے کہا میں چاہتا تھا سب کو قتل کر دیتا، ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا، لیکن کچھ میں زندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ دنیا جب مجھے یاد کرے گی نا کہ یہودی ظالم تھا تو دنیا کو پتا چلے گا کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا. کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، دیکھنا کرتے کیا ہیں یہ. ہٹلر اگر آج زندہ ہوتا، دنیا کہتی کہ تو بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات ٹھیک کر کے گیا ہے. جیسے مشرف بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات، اس نے کہا نا دنیا کس کی زبان مانتی ہے؟ ڈنڈے کی. بات ٹھیک کر کے گیا ہے. اور میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں، آپ کا گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے، گھر میں آپ کا روب ہوگا تو صحیح چلے گا. گھر روب نہیں ہے تو بھی دماغ سے نکال دو کہ میں محبت اور امن شانتی کے ساتھ گھر صحیح چلے گا. امن شانتی سے ہی چلتا ہے گھر. روب کا ہونا بھی کیا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا گزارا. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ تو اللہ نے آدمی کو آدمی اس لیے بنایا ہے کہ اس کا تھوڑا روب رہے گھر کے اندر. روب ختم تو گھر سے بڑی مصیبت پھر کوئی نہیں ہے. دنیا بھی اسی اصول پہ چلتی ہے. قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ ضربت علیہم الذلہ، ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے.
آپ کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ اتنی بڑی گالی دنیا کے لیے بن گیا تھا. ایران میں بہت زیادہ یہودی ہیں, پتا ہے آپ کو, اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں ہیں, لیکن انہوں نے اپنا نام ایران میں یہود نہیں رجسٹرڈ کروایا, کلیمی رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے موسیٰ کلیم اللہ کی نسبت. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ دنیا میں کیا بن چکا ہے, گالی. شرم آئے گی کسی کو بتاتے ہوئے کہ میں یہودی ہوں, اس لیے ایران میں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کس نام سے کروایا ہے, کلیمی کہتے ہیں ان کو. میں مانتا ہوں سارے یہودی ایسے نہیں ہوتے, میں نے پہلے وضاحت کر دی, ہمیں یہودیوں سے دشمنی نہیں ہے, کیونکہ قرآن جہاں یہودیوں کی برائی بیان کرتا ہے وہاں قرآن یہ بھی کہتا ہے لیسوا سواء, سارے ایک جیسے نہیں ہیں. قرآن اعتدال سے بات کرتا ہے, سارے ایک جیسے نہیں ہیں, لیکن جتنا شر اور فساد اس قوم میں ہے قرآن کہتا ہے کہ اتنا دنیا میں کسی اور قوم میں نہیں ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ, اللہ کہتے ہیں تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن, دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں سب سے بڑا دشمن کس کو پاؤ گے, یہود کو پاؤ گے. اس کے بعد مشرکین کو پاؤ گے, اور اسلام کے سب سے زیادہ قریب تم کس کو پاؤ گے, نصارہ کو, عیسائیوں کو پاؤ گے. آج امریکہ اسرائیل کو غلط کہہ کے بھی کس کا ساتھ دیتا ہے. مجھے یاد ہے چند سال پہلے امریکی صدر نے بیان دیا تھا اسرائیل نے یہ غلط کیا ہے, یونائٹڈ نیشن کے لا کی پابندی نہیں کی ہے, لیکن ہم پھر بھی کس کے ساتھ ہیں, پورے الفاظ بتا رہا ہوں میں, پھر بھی ہم کس کے ساتھ ہیں, مانتے ہوئے. اس کو پتا ہے, وہ اس کی مثال وہ 50-50 میں ایک آیا کرتا تھا نا, 50-50 میں ایک کلپ وائرل ہوا ہے کہ کمنٹری ہو رہی ہے کہ سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے اور کلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا. اب لوگ جو کمنٹری کرنے والا ہے اس سے کہہ رہے ہیں یا تو کھیل ہی نہیں رہا, وہ جو تماشائی تھے وہ چھوڑ کے جانے لگے تو غلط کمنٹری کر رہا ہے. اس نے کہا تم جہنم میں چلے جاؤ لیکن کھیل یہی صحیح رہا ہے, بھلے تم جاؤ. وہ انہوں نے کہا ہم گھر جا رہے ہیں, انہوں نے کہا تم گھر نہیں, تم جہنم میں جاؤ, لیکن یہی سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے. پھر دکھایا کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے کسی نے. تو اس وقت امریکہ کو گچی سے کس نے پکڑا ہوا ہے, طاقت امریکہ کے پاس زیادہ ہے, سازشیں کس کے پاس زیادہ ہیں, اسرائیل کے پاس. معیشت پہ ایسا قبضہ کیا ہوا ہے, گچی سے پکڑا ہوا ہے کہ ہلنا نہیں. آج دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار مسلمان ہو رہا ہے, کشمیر میں بھی. اور میں کشمیر کے بارے میں نیوز چینل کی رپورٹ پیش نہیں کر رہا, میں دنیا میں جاتا ہوں, مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے بھی ملتا ہوں. نام ان کے ہائی لائٹ نہیں کیے جا سکتے, ان کی ویڈیو نہیں ڈالی جا سکتی ورنہ انڈیا ان کو تنگ کرے گا. مقبوضہ کشمیر میں کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جو انڈین گورنمنٹ سے خوش ہو. ابھی مسقط میں ایک خاتون ملی مقبوضہ کشمیر سے, مجھے تو لوگ پہچان لیتے ہیں, کہنے لگے مفتی صاحب خدا کا واسطہ آپ آواز اٹھائیں, ہم پر بہت ظلم کر رہا ہے انڈیا, بہت مار رہا ہے ہمیں کشمیر میں, بتاؤ دنیا آواز اٹھا رہی ہے اس پہ, کیونکہ مسلمان کا خون بہ رہا ہے. روہن گیان میں کس کا خون بہتا ہے, برما میں مسلمان کا خون بہتا ہے. فلسطین میں کس کا خون بہ رہا ہے, مسلمان کا خون بہ رہا ہے. جہاں مسلمان کا خون بہے گا دنیا منہ پہ ٹیپ لگا لیتی ہے. جہاں کوئی ایک غیر مسلم, ہماری نظر میں مسلمان کا خون بہے یا غیر مسلم کا, ہم فرق نہیں کرتے, کسی پہ بھی ظلموں کا ہم آواز اٹھائیں گے. لیکن دنیا یہ فرق کرتی ہے, لیبل یہ لگاتی ہے کہ انسانیت پہلے مذہب بعد میں, لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے کہ ان کی نظر میں مذہب پہلے ہے, انسانیت بعد میں ہے. دنیا میں سب سے سستا